فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ سب سے اہم روایت جو اب تک 2 دن میں گزری وہ یہاں تک ہے کہ حضرت نے فرمایا ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا۔ ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن یہ تقوی جو ہے وہ کافی نہیں ہے اگر آدمی متقی ہو اور اہل بیت کا ساتھ نہ ہو۔ لہٰذا جو ہے وہ کل یہ بات کہی گئی کہ اور اہل بیت کون ہے؟ آیہ مباہلہ نے باقاعدہ صادقین کی وضاحت کر دی ہے کہ کونو مع الصادقین، یعنی اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ۔ کل بات ہو گئی۔ اب اس کو مزید اور بڑھانے کے بجائے اب سوچتے ہیں کہ یہاں آئیں تو بات یہ چلی تھی کہ گناہ ہونے نہ پائے اور واجب چھوٹنے نہ پائے، یہ ہے تقوی۔ ہمارا اصل موضوع جو پہلے دن اعلان کیا گیا تھا کہ گفتگو انشاءاللہ ہونی ہے گناہان کبیرہ پر۔ تو گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کبیرہ ہے تو اس کے مقابلے میں صغیرہ بھی ہوگا۔ گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ، گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ۔ ڈیفینیشن کیا ہے گناہ کبیرہ کی؟ تو گناہ کبیرہ کے لیے کئی چیزیں ہیں جس سے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 1، ہر وہ گناہ جس کے سلسلے میں قرآن میں یا روایات میں سزا کے طور پر جہنم کا ذکر کیا گیا۔ جس گناہ کی سزا صراحت کے طور کے اوپر قرآن میں یا روایتوں میں صراحتاً کہا گیا ہو کہ یہ کیا ہے، گناہ ہے، وہ اس کی سزا جہنم ہے، تو جس کی سزا جہنم ہوگی، چاہے قرآن میں اعلان ہوا ہو اور چاہے روایات میں۔ اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے تو تقریباً 40 گناہ روایات سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ 40 گناہ ہے جن کے سلسلے میں قرآن یا احادیث میں موجود ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ تو ایک طریقہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے پہچاننے کا یہ ہے۔ 2، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ممکن ہے صریحی طور کے اوپر
قرآن و احادیث میں جہنم کی بات نہ کہی گئی ہو، لیکن اشارے اور کنایے میں ہے تو اس سے ہلکے درجے کا مگر گناہ کبیرہ کہا جائے گا۔ تیسری جگہ وہ پہچان یہ ہے گناہ کبیرہ کی کہ کسی گناہ کو ایسے گناہ سے بڑا کہا گیا ہو کہ اس سے ہلکے گناہ کو لیے سزا جہنم بتائی گئی ہو۔ مطلب اس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم نہیں ہے، لیکن اس گناہ کو کسی ایسے گناہ سے بڑا کہا گیا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے قرآن میں جہنم کا حکم ہے۔ بالکل آسان سے مثال ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی جان بوجھ کے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ تو اب چونکہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ قتل کی سزا کو جہنم بتایا گیا ہے تو قتل کا شمار کن گناہوں میں ہوگا؟ گناہان کبیرہ میں۔ لیکن ایک گناہ اور ہے جس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے، لیکن قرآن میں اس کے لیے جہنم کی بات نہیں ہے۔ تو لاکھ جہنم کی بات نہ ہو، لیکن چونکہ قتل کے لیے جہنم کی بات ہے اور اس کو قتل سے بڑا کہا گیا تو آٹومیٹکلی جب اس سے کم والا کہاں دو آیتیں قرآن میں ہیں، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ صریح موجود ہے، یا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا ہے۔ تو اب فتنے کو قتل سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ فتنے کے لیے اگر قرآن میں کوئی آیت نہیں بھی ہے تو چونکہ قتل کے لیے جہنم کی آیت ہے اور فتنے کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے، اس لیے فتنہ بھی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب آئیے جو ہے وہ روایات میں جب آپ جائیں گے، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ قرآن میں اور روایات میں البتہ ایک چیز اور بھی ہے، قرآن میں صریحی طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے کون سا صغیرہ ہے، لیکن روایات میں اس کی گنتیاں بتائی گئی ہیں۔ لیکن جو روایات میں گنتی بتائی گئی ہے وہ بھی ایک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ 40 گناہ روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایتوں میں تقریباً جو ہے وہ یہاں جو روایت ہے 21 گناہ ہے، بعض روایتوں میں 7 گناہ ہے، بعض روایتوں میں یہاں انہوں نے بیان کیا تقریباً 30 گناہ ہے۔ اور میں نے الگ سے آپ سے کہا کہ کتنے گناہ ہیں روایات میں، تو کہیں روایات میں اور ساری روایتیں معصومین سے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ سوال یہاں ہے کہ صاحب یہ ہے کتنا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں گناہ کبیرہ 40 ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 21 ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں گناہ کبیرہ 30 ہے، ایک طرف آپ روایت پیش کرتے ہیں گناہ کبیرہ مثلا 7 ہے، تو ہے کتنا؟ اس کا جواب جو بزرگوں نے دیا ہے وہ یہ کہ اصل میں یہ روایات مختلف ہیں، اور جو اماموں نے جواب دیا ہے جواب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام کا مقصد گناہ کبیرہ گنانا نہیں تھا، بلکہ سامنے والے کو دیکھ کر کے، سامنے والا جو سوال کر رہا ہے اب اس سے مثلاً وہ بعض گناہ کو سمجھتا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، تو اب اس کو بیان کی ضرورت، جن گناہوں کو اس نے مثلاً ہلکے میں لے لیا اس کو امام نے گنا دیا۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ کہ جو کبھی کبھی ہے کہ کچھ گناہ وہ ہیں کہ ایک گناہ کہہ دیا گیا اس میں کئی آ گئے ہیں، تو اب الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آدمی آگے کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے وہ پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا نماز کا ترک جو ہے وہ صلوات بر محمد و آل محمد، نماز کا گناہ جو ہے وہ ترک کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یا وہ میں بھول رہا ہوں کسی اور کے لیے، جھوٹ کے لیے کسی اس کے لیے پوچھا یہ بڑا گناہ ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ صاحب جو ہے وہ یہ بڑا گناہ ہے۔ مثلا نماز بڑا گناہ ہے، کہ نماز بڑا گناہ ہے بٹ
آپ نے اس کو گناہ کبیرہ میں نہیں گنا. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کفر گناہ کبیرہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جی ہے. کہا اب جب حدیث کہتی ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے تو اسی میں شامل ہو گیا نا, الگ سے بیان کرنے کی. تو کبھی کبھی کسی دوسرے ڈھنگ سے اس میں شامل ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب آئیے میں ایک دو روایت جلدی سنا دیتا ہوں آپ کو ایک تفصیل کے طور پر, پھر ایک ایک کر کے انشاءاللہ آج ہی سے شروع ہوگا. جناب عبد العظیم کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. وہ لوگ جو رہ گئے ہیں, رفتی نہ رفتی, بارگاہ شاہ عبد العظیم بیری دن انشاءاللہ. جو عبد العظیم گئے ہیں انہوں نے ان کی زیارت کی ہوگی. جناب عبد العظیم ابن عبداللہ حسنی کہتے ہیں کہ حدثنی ابو جعفر الثانی قال سمعت ابی یقول سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول, کہ میں نے سنا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا دخل عمر ابن عبید علی ابی عبداللہ, کہ جناب عمر ابن عبید, یہ عمر میں بھی بڑا کھیل ہوا ہے, سنا ہے نہیں سنا ہے آپ نے؟ عمر میں بڑا کھیل ہوا ہے. حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام بولیے عثمان ہے. اس کے لیے تو صراحت سے روایت موجود ہے کہ عثمان ابن مظعون مولا امیر المومنین کے بہت قریبی دوست تھے, ان کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. ایک اور نام ہے, اب جب تحقیق ہوئی بھیا اس میں سے واو نکال دیا گیا, دوسرے بیٹے کا نام امیر المومنین کے عمر ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. عمر اور عمر پڑھنے میں جتنا فرق ہے جانتے ہیں کیسے لکھیں؟ دونوں عین میں امرے ہے. فرق کیا ہوگا کہ عمر کے لیے آخر میں واو لکھ دیا جاتا ہے. بعد کے لوگوں نے کیا کیا بھائی لوگوں نے, وہ واو ہٹا دیا تو سیدھے پہنچ گیا دیکھیے علی نے نام رکھا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. دخل عمر ابن عبید علی ابی عبداللہ. عمر ابن عبید آئے, راوی جو ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس, فلما سلم وجلس تلا هذه الآیہ, اور جب عمر ابن عبید آئے بیٹھے انہوں نے یہ آیت پڑھی. امام نے نہیں, عمر نے. الذین یجتنبون کبائر الاثم, کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے, گناہ کبیرہ سے, والفواحش, اور فحشا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ثم امسکا, اتنی آیت پڑھ کے راوی چپ ہو گیا. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام, امام نے کہا کیوں چپ ہو گئے بھائی, آگے چلو, پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ تب انہوں نے کہا کہ ما امسکت کا, کس چیز نے تم کو روکا, پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ قال احب ان اعرف الکبائر, مولا رک اس لیے گیا کہ اب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کبیرہ ہے کتنا. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا, ان کبائر میں بھی اسٹیجز ہیں. گناہ کبیرہ ہے, کچھ کبیرہ میں بھی اکبر ہے. تو اب امام فرماتے ہیں کہ یا عمر اکبر الکبائر, گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ, خدا کا, صلوات بر محمد و آل محمد. خدا کا شریک قرار دینا ایک, اور سب امام نے باقاعدہ آیتوں سے وضاحت کی. یقول اللہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو بھی اللہ کا شریک قرار دے گا اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا. وبعدہ الایاس من روح اللہ تعالی, اللہ کی رحمت سے مایوسی, اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. یہ بھی شرک کی طرح گناہ ہے کبیرہ میں سے ہے. لأن اللہ تعالی یقول, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْكَافِرُونَ, اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ثم الامن من مکر اللہ, تیسرا گناہ ہے کبیرہ کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے ایک دم محفوظ سمجھ لینا کہ ہم تو پار ہیں, کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, خبردار.
لأن اللہ عز وجل یقول لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. 4 ومنها عقوق الوالدین، گناہ کبیرہ میں پچھلے سال اس پر بات ہو چکی ہے. ومنها عقوق الوالدین، والدین کی طرف سے اگر کوئی عاق ہو جائے تو گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا بتائی گئی کہ جس کی سزا کیا ہو، یعنی اگر ماں باپ کسی کے عاق کر دے تو پھر نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. کیوں؟ گناہ کبیرہ ہے عاق والدین. فرماتے ہیں کہ لأن اللہ سبحانہ جعل العاق جبارا شقیا، اس لیے کہ اللہ نے جو ہے وہ عاق شدہ کو جبار اور شقی قرار دیا ہے. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، 5واں کسی کو قتل کر دینا بلا وجہ. لأن اللہ عز وجل یقول فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے. وقذف المحصنات، خدا کرے کہ یہاں تک پہنچ جائیں انشاءاللہ آخر تک. محسن یا محسن جو ہے وہ صاد سے، ایک تو محسن وہ ہوا سین سے احسان. قذف الذین یرمون المحصنات، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا. یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. آپ کربلا بھی جا رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، ہم مسکرا کر کے کسی مومنہ پر ہم نے الزام لگا دیا، گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ کی سزا جہنم ہے. وقذف المحصنات لأن اللہ تعالی یقول لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان پر قیامت میں شدید سخت عذاب ہوگا. 7 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہڑپنا گناہ کبیرہ ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اس طریقے سے یہاں اس روایت میں زیادہ بور ہو جائیں گے اگر اس کو میں گناتا رہوں، اس لیے میں نے یہ شروع کیا کہ یہ روایات میں 40 سے لے کر کے 7 تک الگ الگ روایات میں مختلف انداز سے، اور اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا کہ کیوں یہ اختلاف روایات ہے. اب اس میں سب سے پہلا، جس روایت میں بھی جائیے گا، سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک. صلوات پر محمد و آل محمد. اگر آدمی شرک کر لے گا، شرک یعنی خدا کے سلسلے میں کسی کو اس کا پارٹنر کر دینا، شریک قرار دے دینا. چنانچہ اب قرآن میں آپ پڑھیں اکبر الکبائر الشرک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، مشرک معاف نہیں ہو سکتا. جس نے اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شریک قرار دیا اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. بقیہ اللہ جس کو چاہے گا، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، وہ نہایت کریم ہے. 1000 بدماشی کر کے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ وہ بخش دے گا، لیکن اگر نہیں بخشے گا تو کون سا گناہ؟ تم نے اگر خدا کو کسی کو شریک قرار دے دیا. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. یہاں بھی وہی ہے کہ جس نے بھی اللہ کا شرک قرار دیا اس کی جگہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. ومن يشرك بالله فقد، کہ جب رسالے حقوق کی گفتگو شروع ہوئی تھی تو آغاز بھی اس کا یہیں سے ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ امام نے فرمایا وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اللہ کا سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ ان تعبدہ
ولا تشرک بہ شیئا، کہ اس کی عبادت کرو اور عبادت میں اس کے کسی کو شریک قرار۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اب امام نے فرمایا اگر تم نے یہ کام کر لیا، لیکن اس کے میں بھی شرط کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر تم نے اللہ کی عبادت بغیر شرک کے اخلاص کے ساتھ انجام دے دی، جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ، اللہ تمہارے تئیں اپنے اوپر واجب کر لے گا ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، کہ تمہاری دنیا میں بھی وہ تمہارے لیے کافی ہو۔ اب مین چیز تو یہ ہو گیا شرک، لیکن شرک کہتے کس کو ہیں؟ کیا صرف اللہ کو ایک نہ ماننا، جیسے نصارہ کہتے ہیں کہ روح القدس اور حضرت مریم اور خدا مل کر کے تثلیث کے قائل ہیں؟ شرک کی اقسام بیان در مقام ذات، کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دو، شرک در مقام صفات، اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، آپ کسی کو اس کے صفات میں شریک قرار نہیں دے سکتے۔ شرک در مقام افعال، کبھی کبھی آدمی کو یہ احساس ہوتا، سناؤں آپ کو؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر مل جائے، دو طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قارون جو تھا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، پسر عمو۔ بعض کہتے ہیں شاید خالہ زاد تھا، لیکن اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ قارون کون تھا؟ پسر عمو تھا۔ شروع میں بعض اس میں ہے، شروع میں بڑا پریشان تھا، بہت دقت کی بات تھی، تو آئے پسر عمو، اگر کسی کا نبی ہو تو کیا کہنا، تو موسیٰ یار تم ہمارے خاندان کے ہو یار، ہمارے چچا کے لڑکے ہو، دیکھ رہے ہو یار پرابلم کتنی ہو رہی، تھوڑا دعا کر دو اللہ سے جو ہے وہ صلہ رحم کا حکم خدا دیتا ہے۔ جناب موسیٰ ہی کا ہے واقعہ کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اپنے عبادت کے دوران، مناجات کے دوران، کہ یا خدا جو صلہ رحم کرے گا اس کو تو کیا دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا انسی لہ الاجل، اس کی موت بھلا دوں گا، یعنی عمر طولانی ہو جائے گی، قبض روح میں آسانی ہو جائے گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنا چچیرا بھائی ہے، پرابلم میں ہے، دقت ہے، تو آ کے جو ہے اس نے کہا ذرا سا کچھ دعا کیجئے۔ خیر اللہ نے اس کو علم دے دیا، اور اب اس کا کاروبار بڑھنا شروع ہوا۔ یہ روایت کی بات نہیں ہے، حدیث کہتی ہے کہ قارون کے خزانے کی چابیاں بڑے تگڑے تگڑے لوگ جو ہے وہ اس کو ڈھوتے تھے، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ اب اللہ کا حکم ہوا بھائی زکوٰۃ نکالو، صلوات بر محمد۔ اب حکم ہوا موسیٰ کو کہ کہو بھائی اپنی امت سے زکوٰۃ نکالیں۔ کتنا نکالنا صاحب؟ 40 میں ایک دے دیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ ہے وہ، اس کے پاس تو بہت کچھ تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ کس نے؟ قارون نے۔ کہ بتائیے محنت ہم نے کیا، زحمت ہم نے اٹھائی، مشقت ہم نے کی، آپ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نکالیے۔ قرآن میں کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھ کو سب کچھ میری اپنی جانکاریوں کی بنا پر ہے نا۔ یہیں سے وہ مشرک ہو گیا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، دیکھیے جو ہم کو سکھایا گیا، ابھی میں آتا ہوں اس کو چھڑ گیا جو قصہ پورا کروں گا، آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ آپ کی وجہ سے کچھ ہے۔ کہا ہم نے محنت کی، ہم نے مشقت کی، اب آپ کہہ رہے ہیں صاحب اللہ، میں نے کہا محنت کے قابل بنایا کس نے؟ یہ طاقت آپ کو دی کس نے؟ اچھا سب دے دیتا خدا، پڑھتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد سب بھول جاتے ہیں، تو یہ عقل کس نے دی ہے؟ اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ ذہن میں رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کے ہیں،
جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے ہاتھ ہمارا ہے، لیکن حتیٰ ایک صلوات در محمد کچھ لوگوں کے لیے کورونا خطرناک تھا، ہے نا، کچھ لوگوں کے لیے کورونا جو ہے وہ فائدہ مند ہو گیا، اس میں پڑھائی کرنے والوں کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا، اپنا پڑھ لیں۔ تو اس کورونا میں ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، MBBS تھے، سرکاری اس میں تھے، تو اب یہ ہوا کہ 40واں تو ہو نہیں سکتا تو آن لائن کر دی جائے، ہو سکتا کہیں یوٹیوب پہ پڑھی ہو، اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس کو سن لیجئے واقعہ۔ تو میں نے کہا یار کیا پڑھا جائے، ڈاکٹر کی مجلس ہے تو وہ پورے طبابت پہ مل گیا تو تیاری کی۔ اس میں ایک حدیث بڑی غضب کی ملی، جب آپ قرآن پڑھیے گا تو قرآن میں کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ بولیے اللہ، یہ قرآن میں ہے۔ راوی نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا بولیے اللہ دیتا ہے، تو فَأَيْنَ هُوَ الطَّبِيبُ، جب شفا وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دیتا ہوں تو أَيْنَ هُوَ الطَّبِيبُ، ڈاکٹر کا کیا رول ہے اس میں؟ حضرت کا جواب سنیے آپ، تب سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا ہوا رسول اللہ علیکم، یہ طبیب اللہ کا پیغامبر ہے، اللہ طبیب کے ذریعے شفا تم تک بھیجتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو طبیب کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو حتیٰ آپ MBBS MD بھی ہیں تو آپ کے ہاتھ میں شفا دینے والا وہ ہے، آپ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے توحید افعال۔ صلوات بر محمد، شرک مت کرو کہ میں پوچھوں۔ اللہ نے کہا بھائی چلو ایسا ہے کہ اگر نہیں دے رہا، دیکھیے چھوٹ بھی، چلو بھائی ہمارے کلیم کا بھائی ہے، 40 نہیں، جبکہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کافی بڑا آدمی تھا نا، چلو بھائی تم 100 پہ 1 دے دو۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اللہ نے اتنی چھوٹ دی کہ اچھا چلو بھائی سب 40 پہ، قارون کو کہہ دو 1000 پہ 1 دے دے۔ مگر جب آدمی کی جو ہے وہ خبت ہو جاتا ہے، میری محنت کا ہے، حشر یہی ہوتا ہے، یا اللہ ہم سب کو افعال میں شرک سے محفوظ فرما، جو کچھ ہے حتیٰ آپ یہ جو کار خیر بھی کر رہے ہیں نا، اس نے چاہا تو کر رہے ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد، سن لیجئے اس کو بھی پورا کری دے جائے۔ یہی نہیں کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، بلکہ اب جناب موسیٰ جن کی وجہ سے، جن کی دعا کی وجہ سے یہ سب اس کو نصیب ہوا۔ ہمیں تم کو بھی بتاؤ یار، ہم لوگ محنت کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، ان کو شامل کر لیا، ان کو شامل کر لیا، ان کو شامل کر لیا، اپنا ایک گروپ بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اللہ کچھ کرنا پڑے گا یار، یہ بتائیے ہم لوگ محنت کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دو، کیا کیا جائے؟ تو اس نے ایک پلان کیا، ایک آپ دیکھیے زکوٰۃ نہیں دے پا رہا ہے، اس سے زیادہ پیسہ اس عورت کو دینے کو تیار ہے، 1000 درہم یا دینار کتنا دینے کو تیار، طے ہو گیا کہ جب موسیٰ تقریر کریں تو تم کھڑے ہو کے موسیٰ پر پبلک کے سامنے الزام لگا دینا۔ اب یہ پورا مجمع موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں، یہ کھڑا ہوا قارون پہلے، اس نے کہا موسیٰ بتاؤ زنا گناہ کبیرہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ سزا بتا دی۔ کہا چاہے جو ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا حتیٰ میں، اب ان کو کیا یہ کیا پلان کر کے آیا ہے، حتیٰ اگر میں ہوں تو سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ او بھائی کہاں گئی؟ عورتوں کے حصے میں تھی وہ، نکل کے آئی، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اب جناب موسیٰ جو ہے یہ کیا بھائی، وہ آئی قریب، اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تو موسیٰ کی عزت، تم خدا کے نمائندے سے ٹکراؤ گے، ہاں
آئی, کھڑی ہوئی موسیٰ کے سامنے, کہنے لگی یا نبی اللہ, یہ آپ کے بھائی نے مجھ کو پیسہ دیا ہے, سمجھ گیا, تاکہ میں آپ کے اوپر یہ الزام لگاؤں کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. جناب موسیٰ, دیکھیے عزت کسی کو بھی پیاری ہوتی ہے, آپ کسی کی عزت پر اگر ہاتھ ڈالیے گا نا, اسی لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانا, قرآن نے بھی اس کو گناہ کبیرہ کا ہے, عذاب علیم, دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت. اب جناب موسیٰ کو یہ چیز کھل گئی, لیکن پھر بھی اللہ کا کرم سنیے گا. اللہ موسیٰ نے کہا پالنے والے بس بہت ہو گیا, اب نہیں برداشت ہے, اتنی بدتمیزی نہیں برداشت. کہ موسیٰ تمہارے حوالے جو چاہو کر لو. موسیٰ نے جو ہے وہ بد دعا شروع کی, دھس جائے گا. یہ ایک ساتھ میں نہیں دھسا, اب یہ دھسنا شروع ہوا, دھیرے دھیرے دھسنا شروع ہوا. موسیٰ بھائی پلیز یار, بھائی ہو, غلطی ہو گئی بھائی, کچھ نہیں. اب روایتوں میں ہے 70 دفعہ اس نے کہا موسیٰ غلطی ہو گئی, موسیٰ غلطی ہو گئی, موسیٰ غلطی ہو گئی, بھائی معاف کر دو, بھائی معاف کر دو. کہا اب عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اور وہ میں اپنے اس کے غرق ہو گیا. جب غرق ہو گیا تب اللہ نے کہا موسیٰ جانتے ہو قارون نے غلطی کہاں کی؟ کہاں؟ کہا 70 بار اس نے کہا یا موسیٰ. اگر ایک بار بھی کہہ دیتا یا اللہ صلوات بر محمد, خدا وہ ہے, ایک بار بھی کہہ دیتا یا اسی لیے جو سکھایا گیا ہے نا سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 80-80, قل کل من عند اللہ, کہیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. حتیٰ, اور جو لوگ اس طرح کے ہیں نا, حتیٰ اس منزل پر آنے کے بعد جب آدمی پہنچ جاتا ہے صاحب کے اعمال میں بھی کہ ہم کچھ نہیں ہیں, جو کچھ ہے اللہ ہے. وہ ہاں وہ وسیلے بناتا ہے. شرک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وسیلے کا انکار کر دیں. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے. بیمار ہو گئے, لوگوں نے آگے کہا صاحب یہ کاڑھا پی لیجئے, یہ پی لیجئے, یہ پی لیجئے. تو موسیٰ نے کہا یار جس خدا نے مریض ڈالا ہے, بیمار ڈالا ہے, وہ خدا ٹھیک کرے گا, ہم کو دوا ہوا نہیں کرنی ہے. اب وہ بیچارے جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آخر میں جبریل آئے, انہوں نے کہا موسیٰ اللہ یہ فرماتا ہے کہ شفا ہم ہی نے ڈالی ہے, ہم نے جو قانون بنایا ہے آپ اس قانون کے مطابق چلیے. ایسے ہی رہو گے زندگی میں ہم تم کو شفا نہیں دیں گے جب تک وہ استعمال نہیں کرو گے جس میں میں نے شفا رکھی ہے. اب جب ادھر سے حکم آیا تو کہنے لگے لاؤ بھائی کاشف وہ کاڑھا بنا کے لاؤ جو کہہ رہے تھے تم. وہ کاڑھا پیا, اس کے بعد صحت مند ہوئے. تو کاڑھا پینا جرم نہیں ہے, جرم یہ ہے کہ کاڑھے میں شفا سمجھیں. اصل یہ ہے کہ کاڑھے میں شفا ڈالی خدا نے ہے. صلوات بر محمد, سب کچھ اس کے ہاتھ میں, ورنہ وسیلے کے کیسے آپ منکر ہو جائیں گے. اور چنانچہ جو لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں نا وہ تو اپنی تعریف میں ڈر جاتے ہیں. سوال ہے کہ جب آدمی اس منزل پر آئے گا کہ ہم کچھ نہیں ہیں, زبان میں اثر دیا اللہ کی مرضی, توتلا نہیں بنایا اس کا الحمدللہ, نابینا نہیں بنایا الحمدللہ, جسم میں طاقت دی الحمدللہ. تو جب سب اس کا ہے تو میری تعریف کس بات کی؟ بھائی آپ جو ہے وہ زبردست شفا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے, تو اللہ نے دی ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب سے کیا مطلب؟ یار کیا مجلس پڑھتا آدمی, مزہ آ جاتا ہے. خوب اللہ نے اس لائق کیا ہے نا, تو پھر کس بات کی تعریف ہے؟ چنانچہ جو لوگ اس بات کو محسوس کرتے تھے, آپ یقین کیجئے خوش ہونا تو دور کی بات ہے, اپنی تعریف پہ ڈر جاتے تھے. صلوات بر محمد, اپنی تعریف پہ ڈر جاتے تھے. یہ کیا ہوا؟
ہم ہیں کیا جو ہماری تعریف ہو رہی ہے؟ چنانچہ یہاں ہے وَإِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ اللَّهُ، جب کسی کی تعریف ہوتی تھی ان متقیوں میں، خاف ڈر جاتا تھا وہ آدمی، فیقول انا اعلم بنفسی من غیری، بھیا میں اپنے کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، وربی اعلم بی من نفسی، اور میرا اللہ مجھ سے بھی مجھ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے فریاد کرتے تھے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، پالنے والے میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ان کی زبان ہے، میں خود اپنے کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوں۔ لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون، اور پالنے والے یہ لوگ مجھ کو جیسا سمجھ رہے ہیں اس سے بڑھیا بنا دے، یہ جو کہہ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے ان سے نہیں کہا کہ آپ کہیے کہ صاحب آپ بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، میں نے ان سے نہیں کہا کہ یہ جا کے گھوم گھوم میری تعریف کرے کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں کیا شفا ہے، پالنے والے میں نے نہیں کہا، سب تیرا وہ ہے، لیکن یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں وَجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ، جتنا مجھ کو سمجھ رہے ہیں ان سے مجھ کو اس سے بولیے بہتر، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور پالنے والے جو کچھ یہ لوگ نہیں جانتے، اس لیے یہ تو اتنے ہی جانتے ہیں نا کہ یہ مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں اچھی لگ رہی ہے، یہ لوگ تو بس اتنے ہی جانتے ہیں نا کہ ان کی دکان پہ چلے گئے، انہوں نے صاحب جو ہے وہ آج کی نیاز کا انتظام کر دیا، اتنا ہی جانتے ہیں نا کہ ان کے یہاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں چلے گئے، مولانا سمجھ کے فیس نہیں لیا انہوں نے، یہ تو اتنا ہی جانتے ہیں نا۔ ہم اندر سے مجلس باہر سے پڑھ رہے ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اندر ہم کتنے گندے ہیں پالنے والے ان کو نہیں پتا ہے۔ تو اب آدمی ڈر کے کہتا ہے وَاغْفِرْ لِي مِمَّا مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور پالنے والے کتنے جرم ایسے ہیں کہ جو پبلک کو نہیں پتا ہے، حتیٰ کہ آدمی خود بھول جاتا ہے، تو جانتا ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ چنانچہ قرآن کہتا کبھی بھی اپنے کو کچھ مت سمجھو، خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کافی تھوڑی ہے کہ ہم موحد ہو گئے، ہر چیز میں آپ اس کو مانیے کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے لوگو تم سب محتاج ہو اس اللہ کے، اور اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ توحید تو یہ ہو گیا عمل میں، ایک قسم ہوتی ہے توحید در عبادت، صلوات در محمد ایک ہے توحید در عبادت، آدمی نماز پڑھ رہا ہے مشرک ہے، روزہ رکھ رہا ہے مشرک ہے، حج پہ گیا مشرک ہے۔ عجیب، جب تک حج نہیں کیا تھا تب تک مسلمان تھے، حج پہ چلے گئے پلٹ کے آئے مشرک ہو گئے، کیا مطلب؟ اب صاحب ہمارے یہاں فرض کیجئے جو ہے وہ شادی ہوئی، تو اب شادی میں جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، یو پی میں یہاں کے کارڈ کا سسٹم نہیں معلوم مجھ کو، تو وہ ایک ہوتا ہے الداعی، تو وہ جو مین ہوتا ہے گھر کا بزرگ اس کا نام، اور اس کے بعد ہوتا ہے جو ہے وہ چشم برا، تو اس میں جو ہے وہ جتنے قریب لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی کسی بھتیجے بچے پہ بیٹے کی شادی تھی مثلا، اب وہ اس میں چشم برا میں چھپا، 5 بھائی ہیں الحمدللہ، سب کے آگے لکھا ہوا الحاج فلاں، الحاج فلاں، الحاج فلاں، وسیع حسن کے آگے وسیع حسن۔ بتاؤ یار، چلو ایک آدمی بڑے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں، یہ 3 ہم سے چھوٹے، ان کے نام کے آگے الحاج لگا ہوا ہے، میرا اتنا سا نام، ہمیں چلو 2-2.5 لاکھ ایسے ہی صحیح، کم از کم آئندہ والے جو ہے پوسٹر میں الحاج تو لکھا جائے گا۔ ہاں چلے گئے تو یہ حج کے لیے گئے ہیں، اللہ کے لیے گئے ہیں، یا الحاج کہلانے کے لیے گئے ہیں؟ کہ جب تک حج نہیں کیا تھا مولانا وسیع حسن مسلمان تھے، حج کر کے چلے آئے مولانا وسیع حسن مشرک ہو گئے۔ صلوات پر غور فرمانے کی بڑی اہم چیز ہے یہ۔
یہی وہ جگہ ہے کہ جس سے شیطان آسانی سے ہم پر قابو پا لیتا ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کو کبھی بھی اپنے دشمن کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ بات پہلے بھی کہیں عرض کی گئی ہوگی شیطان کے ذیل میں کہ شیطان سب پر کام نہیں کرتا, شیطان سب کو نہیں بہکاتا, اس لیے کہ اس کو پتہ ٹائم برباد کرنے سے فائدہ کیا ہے. جب حدیث صاف صاف کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے, نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے, حج پہ حج کرتا جائے, کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے, علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. تو اگر کسی کے اندر عشق علی نہیں ہے تو اس کی نماز سے کوئی فائدہ ہے, اس کے روزے سے کوئی فائدہ ہے؟ تو شیطان بیوقوف ہے کہ اس کو نماز پڑھنے سے روکے گا. شیطان اس کو روکے گا جس کے دل میں عشق علی ہے. ارے یار اس کو روکو, یہ محب علی, یہ گناہ سے بچ رہا ہے, کہیں جنت میں نہ پہنچ جائے. تو شیطان سب کے ساتھ نہیں کرے گا, ہمارے ساتھ زیادہ کرے گا. اس لیے ہم کو بھی سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اور ہماری آپ کی اوقات کیا ہے, ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے. اور جب تک شیطان مشرک نہیں بنا دے گا نا, ایک بندہ خدا تھا, معلوم ہوگا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, منافق کی پہچان معلوم ہے کیا ہے؟ سن لیجئے آپ دو ایک چیزیں بس, ہو گیا وقت. نماز پڑھ رہے تھے وسیع حسن صاحب, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تب تک جو ہے دروازے میں بڑھ سے آواز ہوئی, معلوم ہوا صاحب یہ چلے آ رہے ہیں. اندازہ ہوا کوئی آیا وہیں سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہوا بھائی, ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک نماز پڑھ رہے تھے, یہ کیا ہوا؟ کہ دو لوگ سن رہے ہیں اس لیے ذرا اور, کہ ابھی تک نماز پڑھ رہے تھے, مسلمان تھے, اب مشرک ہو گئے. تو من جملہ وہ چیزیں جس سے آدمی کے اندر شرک آ سکتا ہے اس کا نام ہے ریا. یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما. صلوات جو کرو اللہ کے لیے کرو نا. اور یہ چیز کاہے کے لیے لوگ ہماری واہ واہ کریں, اسی لیے کرتا ہے نا آدمی. یہ قصہ پھر سن لیے, 2-4 سال پہلے کہا تھا. اللہ کہتا بھائی جو کام میرا ہے وہ مجھ کو کرنے دو, تم لوگ میرا کام کیوں لے لیتے ہو؟ شیخ صدوق نے خصال میں روایت نقل کی, نبی نے خواب دیکھا. کس نے؟ کوئی نبی تھے. صبح پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے گا, دوسری چیز جو ملے اس کو دفنا دیجئے گا, تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کیجئے گا, چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دیجئے گا, پانچویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجئے گا. صبح ہوئی, ہمارے روز نکلتے ہیں نا اسی راستے سے. آج جو نکلے تو دیکھا سامنے بڑا سا کالا پہاڑ. حکم کیا تھا؟ کالا پہاڑ کیسے کھا لیں گے بھائی, اتنا سا تو منہ ہے, کیسے کھا لیں گے؟ پھر کہنے لگے اللہ ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا. ہم بڑھتے ہیں, ابھی سے کیسے طے کر لیں کہ نہیں ہو پائے گا؟ ہم بڑھتے ہیں نہیں ہو پائے گا تو کہہ دیں گے صاحب اتنا سا منہ بنایا آپ نے, کہاں سے کھا لیتے. اب وہ کھانے کی نیت سے بڑھے, وہ چیز چھوٹی ہونے لگی, چھوٹی ہونے لگی, چھوٹی ہونے لگی, اور قریب گئے, لقمہ بن گئی, اٹھایا منہ میں رکھا, آہا کیا زبردست, مزہ آ گیا. دوسرا حکم کیا تھا؟ جو چیز ملے اس کو دفنا دینا. آگے بڑھے, کوئی لگن ہے اس میں خوب زر و جواہرات, سونا چاندی مال. حکم خدا کیا ہے؟ انہوں نے گڑھا کھودا, اس کو دفن کر دیا. مگر مال مال ہے نا, تھوڑا بڑھے مڑ کے دیکھا تو پھر ابھر آئی تھی. پھر خود ہی جواب دیا کہ اللہ نے ایک بار کہا تھا, میں نے دفنا دیا, اب نکلا کرے ہم سے کیا مطلب. پھر تیسرا کیا, چوتھا کیا, پانچواں کیا. رات میں سوئے,
پھر خواب دیکھا، ہاں بھائی کر تو لیا سب آپ نے، مطلب سمجھے؟ کہنا کہ یہ سب سمبولک تھا، علامتی تھا. وہ جو تم نے پہاڑ دیکھا وہ پہاڑ واقعی پہاڑ تھوڑی تھا، وہ علامت تھی تمہارے غصے کی، کہ غصہ پہاڑ کی طرح ہے، لیکن اگر برداشت کر لے جاؤ تو نتیجہ ویسا ہی ذائقے دار ہے جیسے تم نے وہ کھایا، لقمہ بن گیا. مین چیز یہاں ہے کہ آدمی ریاکاری کرتا کیوں ہے؟ تاکہ لوگ سمجھے کہ میں مومن ہوں، تاکہ لوگ سمجھے کہ میں اللہ والا ہوں. اب یہ کام تمہارا نہیں، یہ کام میرا ہے. کب وہ جو تم نے دیکھا کہ لگن بھری ہوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات، وہ جواہرات نہیں تھے، وہ سمبلک ہے، وہ علامت تھی تمہارے اعمال کی. تم نے دفن کیا، وہ ابھر آئی نا. مطلب کا مطلب یہ ہے کہ عمل کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا تو اب اگر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے تو کام اللہ کا ہے نہیں ہے. ہم خود میں تو اللہ کے کام میں ہم شریک ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ مشرک ہو گئے نہیں ہو گئے؟ حتیٰ کہ اتنا ہے کہ کسی نے روایت کہتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے گھر پہ دق الباب کیا. حضرت نے اندر سے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا، میں. پیغمبر نے کہا کون صاحب ہے بھیا کہ جن کو میں کہنے کا شوق ہو گیا ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں نا، اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ حتیٰ آدمی انا اور میں جو کچھ ہماری اوقات کیا ہے، مین چیز یہ ہے لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو مگر اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو. من جملہ جہاں سے شرک پیدا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ نام و نمود کا شوق، ریاکاری، ہاں بولیے، دکھاوا. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ، ان کے بڑے قصے مشہور ہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں میر علام. میر علام کہنے لگے کہ ایک دن میں نے دیکھا، رات کا وقت ہے، نصف شب کے آس پاس، دیکھا کہ یہ ردا سر سے ڈالے اور حرم میں امیر المومنین کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھ کو لگا کہ استاد ہیں، بہت سن رکھا تھا. اچھا تب یہ ہے کہ رات میں جو ہے حرم بند ہو جاتا تھا ایک وقت کے بعد، 9-10 بجے کے بعد. اس وقت تو حرم بند ہی، کہاں جا رہے ہیں؟ خیر میں بھی پیچھے پیچھے چلا، دیکھے کرتے کیا ہے. دیکھیے اللہ لگا، تم دباؤ نا، اللہ لگاتا ہے. دھیرے دھیرے وہ پیچھے پیچھے چلے، دیکھا حرم بند ہے. آئے در امیر المومنین پر، روضے کے دروازے پر، کہتے ہیں کہ جیسے فقیر دروازے پہ کھڑا بھیک مانگ رہا. اچانک دروازہ کھلا، مرحوم مقدس اندر. میں دوڑا، تب تک دروازہ بند ہو گیا. ہر کس و ناکس کو تھوڑی اس طرح اکیلے میں بلایا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، پھر نکلے تو جو لوگ گئے ان کو اندازہ ہے کہ نجف اشرف سے کوفہ کتنا فاصلہ ہے، 11-12 کلومیٹر ہے غالباً، ہے نا؟ کیوں آگا 10-12 کلومیٹر پیدل نصف شب چلے جا رہے ہیں کوفہ. شاہ گنج سے پلتھی اتنا ہے، کوفے سے نجف سے کوفہ چلے جا رہے ہیں صاحب جو ہے وہ. تو ہم نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی پیچھے پیچھے آئے مسجد کوفہ میں. کچھ نور سا تھا، وہاں کھڑے ہو کے اپنا گفتگو کر رہے ہیں. میں نے چاہا اندر جو، میرا پیر چپک گیا، جیسے اٹھ ہی نہیں رہا ہے. سمجھ گیا کہ مصلحت نہیں ہے، میں وہیں رک گیا. کچھ دیر بات کر کے پلٹے، میں بھی پیچھے پیچھے. مسجد حنانہ کے قریب آئے، آدمی چھینک نہیں روک پاتا ہے نا. کھانسی تو ایک بار دبا بھی لے گا لیکن چھینک روکنا مشکل ہوتا ہے. مجھ کو چھینک آ گئی، پیچھے پیچھے تائی. کون؟ جی میں ہوں. میر علام تم؟ جی. یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا نجف سے آپ کے پیچھے لگا. کیا چکر ہے؟
وہاں گئے دروازہ کھل گیا، یہاں آئے وہاں بھی نہیں جا سکا، یہاں بھی۔ دیکھیے وہی چیز ہے، ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا ماشاء اللہ تم دیکھ رہے تھے کیا؟ اچھا بہرحال یہ تو ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں، میں کس قابل ہوں۔ یہ ہم لوگ ہوتے تو اس طرح کرتے نہ کرتے، لیکن جو واقعاً اللہ والے ہیں نا، ہاں یہ کیا چکر ہے کہ بتاؤں گا شرط، اب تو دیکھ چکے، تم کو جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے بیان نہیں کرو گے، مرنے کے بعد تو جو چاہے کہے، ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں کسی سے بیان بولیے نہیں کرو گے۔ کہا ٹھیک ہے صاحب۔ کہ دیکھو اب نجف اشرف میں اگر میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں علمی، کس کے پاس جاؤں؟ تو میں آتا ہوں باب مدینۃ العلم کے پاس، مولا سے فریاد کرتا ہوں، مولا جواب دیتے ہیں۔ آج پتہ نہیں کیا مصلحت تھی کہ جب میں گیا میں نے اپنی بات رکھی تو امیر المومنین کا جواب آیا کہ میرے پاس کیوں آتے ہو بار بار؟ جب تمہارا امام مسجد کوفہ میں موجود ہے تو وہاں کیوں نہیں جاتے؟ میں سمجھ گیا کہ آج مصلحت ہے کوئی، کہ جس کی وجہ سے مولا نے آج امام کے حوالے کر دیا۔ میری عقل کہتی ہے کہ شاید مولا کا مقصد یہی ہے کہ آج ایک آدمی دیکھنے والا ہے تو بات ظاہر ہی ہو جائے کہ مقدس کی حیثیت ہمارے نزدیک ہے کیا، تو تم چھپاؤ، وہ ظاہر کرے گا نا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری سے، مکاری سے، نام و نمود سے، اور یہ میں جملہ پھر کہہ دوں، میں کہہ تو رہا ہوں لیکن اندر سے واقعاً غیرت آتی ہے، اس لیے کہ نہیں ہے اس قابل۔ پھر وہی ہے کہ آپ لوگ مومن لوگ ہیں، اگر کسی کے دل سے بھی نکل گیا یا اللہ اس گناہگار کو بھی توفیق دے دے تو شاید اب سے اللہ توبہ کی توفیق دے دے انشاءاللہ۔ ہم سب کو خدا اس ریاکاری، مکاری، دکھاوے سے پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ بات ہماری کہاں پہنچی؟ رخصت امام میں۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ امام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں۔ تیسرا منظر یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب آقا تشریف لائے اور فرمایا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، اور کسی صورت اجازت کی سبیل نہیں دکھ رہی تھی، فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، امام نے حضرت زینب کے قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ، کہ اتنے میں امام نے فرمایا بہن میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لو، یعنی امام سجاد سلام اللہ علیہ، مرحوم علی نقی فیض الاسلام، بزرگ علماء میں سے ہیں تہران کے، نہج البلاغہ کی شرح بھی کی ہے، ان کی کتاب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے متعلق، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام۔ آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا حضرت امام سجاد سے، تقریباً غشی کا سا عالم تھا۔ بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دیں۔ انصاف سے بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ آنکھ کھولی، سامنے باپ کو دیکھا، امام کو دیکھا، اٹھنا چاہا، اتنی نقاہت تھی کہ نہیں اٹھ سکے، رخ کیا حضرت زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے امام کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا بابا؟ حضرت نے فرمایا جنگ۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام کا جواب تھا مارے گئے، مارے گئے، مارے۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے
لیکن اگلے فقرے سے ایسا لگتا ہے شاید کہ امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو کہ یہ کب تک کس کو بتاتے رہیں گے اور یہ کس کو پوچھتے رہیں گے. شاید یہ کہہ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. اتنا سننا تھا. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے, عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. امام تڑپ گئے. فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا ہے. امام نے بٹھلا تو دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ نقاہت ایسی تھی, گئے شہید ہو گئے, لیکن اس کا قلق کتنا رہا معلوم ہے؟ پوری زندگی امام روتے. دیکھیے باپ کی جدائی ایک غم ہے, لیکن اصل قلق شاید یہ رہا ہو کہ اکبر بیٹا تھے, گئے باپ کے اوپر جان قربان کی. ہاں اصغر چل نہیں سکتے تھے, تب بھی باپ کے ہاتھوں پہ جا کے اپنی قربانی دے دی. میں موجود رہا, میں اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکا. شاید یہی وجہ ہے کہ جتنا امام کو یاد کر کے امام نے گریہ کیا ہے. جب کبھی نکلتے تھے قصاب جلدی جلدی اپنی دکانوں پہ کپڑے ڈال دیتے تھے. اگر کوئی رہ جاتا تھا رک کے پوچھتے تھے یہ بتاؤ تم نے اس جانور کو پانی پلایا تھا؟ اور جب قصائی کہتا تھا بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے, میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا ہائے میرا بابا پیاسا مارا. اللہ اکبر. 11 محرم کو, بس آخری فقرہ ختم و دعا, 11 محرم کو یہ جب یزیدی بے کجاوا اونٹ لے کے آئے ہیں اور ان کو اسیر کر کے قیدیوں کو ادھر سے لے کے گئے ہیں, تو اب تاریخ کا بیان یہ ہے کہ بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کے جنازے پہ گرا دیا. آپ ایک ذرا سا تصور کر لیجئے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک میں کتنی طرح کے زخم رہے ہوں گے, بولیے. کہیں تیر, ہاں کہیں تلوار, کہیں نیزہ, یہاں تک ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے. اچھا امام کو شہید کر دیا گیا نا, اب تو بس کرو, اب تو تمہارے دل کو ٹھنڈک ملنا چاہیے. مگر اس ملعون ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین علیہ السلام پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. روایت کہتی ہے 10 زنا زادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے اور امام کا جسم مبارک زمین گرم کربلا پہ پڑا ہے. 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو پامال کر رہے ہیں. اب بتائیے کیا کیفیت ہوگی امام مظلوم کے جسم مبارک کی. بس تمام کیا. اب جب 11 محرم کو حضرت زینب حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس آئی ہوں گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی لاش مبارک کی. غش آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ہاں سکتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں بے ہوش ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن کہتے ہیں آئی آواز دی خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. اسی میں ملتا ہے کہ اتنے میں بی بی کی نظر پڑ گئی ناقے پر امام زین العابدین علیہ السلام پر. بس تمام کر دیا. آدمی کی قلبی کیفیت اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. کیا دیکھا بی بی نے امام سجاد علیہ السلام کے چہرے پر کہ امام حسین کی لاش چھوڑی, دوڑ کے ناقے کے پاس آ گئی. فرماتی ہے بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال, لعلک تجود عن نفسک. اے بیٹا کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟
تم بھی تاکہ جدائی دے جاؤ گے۔ امام نے فرمایا بوبی اماں کیسے برداشت کرے وہ جس کے سامنے اس کے باپ کا، اس کے بھائیوں کا، اس کے چچاؤں کے جنازے پڑے، بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، باپ کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہ ڈال۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے۔ جملہ مؤمنین مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہم کو پال کے اس قابل کیا کہ آج اس فرش پر بیٹھنے کے لائق ہوئے ہیں، تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو، ان کی بھی دعا لگ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود ہم سب جتنے مرد و عورت ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔